بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبجیکٹ غالباً آپ لوگوں کو خاصی دلچسپی ہوگی، جنات۔ سب سے پہلے تو جنوں کے وجود کے متعلق ہم لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے نا کہ جن ہیں کہ نہیں۔ اس کے بارے میں کوئی شبہ گنجائش نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جن ہیں، ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو باشعور ہے، عقل رکھتی ہے، اپنی اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ اس کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور پیغمبر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی، یہ بھی واضح ہے، کوئی شبہ گنجائش نہیں۔ اچھا، اب ان کے متعلق مختلف قسم کی سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں سے بہت سی ریلائبل ہیں، بہت سی ان ریلائبل ہیں، فضول گڑ رہی ہیں لوگوں نے یا ڈر گئے ہیں۔ دیکھیے، جنوں کا تعلق ہم سے براہ راست کوئی نہیں، یعنی وہ ہم کو تنگ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اپنے فنکشنز ہیں۔ اچھا، ان میں کلیئر قسمیں ہیں، ان کے بعض لوگ مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے بیعت کی ہے، انہوں نے دین قبول کیا ہے، اور اب بھی دین پڑھنے کے لیے اکثر بیشتر وہ انسانوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے رجوع کرتے ہیں؟ عام طور پہ انسانی شکل میں رجوع کرتے ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں شکل اختیار کر لیں، جس میں عام طور پر شکل انسانی میں وہ آتے ہیں اگر سنجیدہ کام سے ہیں، بلی کی شکل میں آتے ہیں، سانپ کی شکل میں آتے ہیں، سب بہت نون شکلیں ہیں جن میں وہ آتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی سانپ یا بلی کو مارنا ہو تو پہلے 3 دفعہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ اپنی اصلی شکل میں آ جائیں یا چلے جائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کہیں گی تو اگر آپ نے کچھ پتھر ایسا مارا جس سے بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ پر ٹانگ توڑنے کا الزام آئے گا، جیسے کہ آپ کو وارن کر دیا گیا تھا۔ یہ شکلیں ایسی ہیں جن میں جن ہوتے ہیں۔ اچھا، اب رہا کہ بڑی سٹوری سنی آپ نے کہ لوگ قبضے میں کرتے ہیں جنوں کو، یہ بھی سنا ہوگا۔ عامل لوگوں کا، عامل ہوتے ہیں اس کے جو مشق کرتے ہیں اور جنوں کو قابو میں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، جنوں کی قسمیں ہم نے بتائی نہیں۔ ایک تو قسم وہ ہے جو دیندار ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ دوسری قسم ہے شیاطین کی، جن کا آپ سے تعارف آلریڈی ہے، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو راہ سے الگ کریں، اچھی راہ سے الگ کریں، بہکائیں۔ اچھا، ہمارے اندر ایک شیطانی سسٹم بھی کام کر رہا ہے جو ہم کو ورغلاتا ہے، اس کے لیے کسی شکل میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، تیسرے ان کے یہاں کے گنڈے، یہ قسم وہ بھی ہے کہ جن کا کوئی دین دھرم نہیں، شرارت کرتے ہیں۔ اچھا، جنوں کے متعلق جو ہمارے ذہن میں بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کا ہماری دنیا سے تعلق جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، اور میری زندگی سے کوئی ان کا تعلق خاص نہیں ہے، کوئی فنکشن ان کا نہیں ہے، میرا فنکشن ہے۔ یعنی ہم کو اگر جنوں سے تعلق ہو تو ہم کو اگر بے دین ہیں تو ان کو دین پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بہتری کی سوچیں، تو جن بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا، جن ویسے ہی حساب دیں گے قیامت کے دن جیسے ہم دیں گے اپنے اعمال کا، باقاعدہ عاقل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا، جنوں سے ہماری عام طور پر ڈیلنگ نہیں ہے۔ ہم بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ رہتے کہاں، یہ خیال ہوتا نہیں کہاں رہتے ہیں لوگ، آخر ان کے بود و باش کہاں ہے۔ اس کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کچھ لوگوں کے بیانات ہیں۔ سب سے زیادہ اس پر ریسرچ کیا تھا حضرت امام ابن تیمیہ نے، انہوں نے خاصا اس پر ریسرچ کیا تھا، بہت بڑے اسکالر تھے، فلسفی تھے۔ ان کے ذریعے بھی بہت سی چیزیں ملی ہم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واسطہ پڑا ہے جنہوں سے، اچھے سے بھی برے سے، اس کے بھی ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، لیکن عام انسانوں کو چھیڑنا اڑنا ان کے یہاں ضروری نہیں ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی، جن، انگریزی کی کتاب ہے۔ آج صبح یہ غائب تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ صاحب جن لے گئے ہوں، حالانکہ جن کہاں لے گئے تھے، وہیں تھی رکھی ہوئی، ہماری نظر سے اوجھل تھی۔ سارے الزام ہم جنوں پہ لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے غائب کر دی، انہوں نے۔ اچھا، اب یہ خیال کہ کہاں رہتے ہیں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کیا ضرورت ہم کو معلوم کرنے کی۔ لیکن اب تک جو شواہد آئے ہیں اس میں اندازہ یہ ہے کہ یہ رہتے ہیں وادی میں، ویلیز میں، یہ پہاڑ وہاڑ پر نہیں رکھتے ہیں، یہ سب اسٹوری ہے، یا ویرانے میں۔ عام طور پر جہاں پر ہیومن آبادی ہوتی ہے وہاں رہتے نہیں ہیں، کیجول وزٹ وغیرہ آ گئے، گھومنے ٹہلنے کو نکلے تو۔ اچھا، بہت سے ہمارے ڈر جو ہیں بالکل انفاؤنڈیڈ ہیں۔ اچھا، ان کو تابع کیا جاتا ہے، عامی لوگ تابع کرتے ہیں، ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔
یعنی اگر ہم نہیں کسی کے تابع ہونا چاہتے ہیں زبردستی تو ہم جنوں کو قابو کریں؟ کیا کام؟ اچھا جنوں کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ہماری ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناکافی ہے؟ اچھا اس کتاب سے امام ابن تیمیہ کو پڑھنے سے ہمارے نالج میں بعض اضافہ ہوا ہے. جیسے ان کی غذا کیا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ آخر کھاتے پیتے ہیں یہ لوگ، تو کھاتے کیا ہیں؟ عام طور پر اندازہ یہ کہ ان کی خوراک ہڈی ہے. اچھا کوئی خوراک ہو، ہمارے سے کیا تعلق؟ ہم بعض چیزوں میں فضول جاتے ہیں، یعنی ہم اپنا بڑا وقت ضائع کرتے ہیں ایسی تحقیق میں جس کا کوئی حاصل نہیں. یا تو جنوں پر ہم اسپیشلائز کریں جیسے انہوں نے کیا ہے. یہ بڑے قابل آدمی تھے امام ابن تیمیہ، تو وہ یا تو ہمارے پر وقت ہو، فرصت ہو اور اس کا کوئی حاصل ہو. اگر ہم نے یہ دریافت کر لیا کہ جن مرغلہ پہاڑی کے نیچے رہتے ہیں تو حاصل کیا فائدہ ہوا؟ لوگوں کو جانے سے روکیں، وہ تو جائیں گے مرغلہ. اچھا ایک مومن مرد یا عورت کی ساری توقع اللہ سے ہوتی ہے نا. ہم کسی طاقت کو دنیا کے تسلیم ہی نہیں کرتے اس کے مقابلے میں. اچھا اگر ہماری کوئی ضرورت ہے جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں وہ جن کے ذریعے سے کام لے، انسان سے کرا دے، ہم کو کام سے کام ہے. یعنی ہم اس پر کیوں انسسٹ کریں کہ جن قبضے میں ہو اس سے منگائیں؟ لیکن آپ کو اس وقت سیب منگوانے ہیں نا، آپ بڑی امپریس ہوں اگر میں کہوں کہ بھائی ذرا سیب لے کے آؤ، ایک ٹچ میں سیب آ جائے، بہت سخت اثر پڑے گا کہ واہ واہ تو بڑا کمال ہے. اچھا میں باہر ڈرائیور کو بھیج کے سیب منگوا لوں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے نا. اس میں شو ہے صرف. تو اکثر و بیشتر لوگ جو اس قسم کے اعمال کرتے ہیں اس میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں جو ہرگز ڈیزائربل نہیں ہے. اچھا ڈرا مت کیجیے. دیکھیے جن ہم سے کمتر مخلوق ہے. ہر چند کے میرے پاس جو یعنی روایات ہیں اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن ہم سے پہلے فنکشنل تھے. ہماری پیدائش سے، انسان کی پیدائش سے پہلے یہ فنکشنل تھے، ان کی لائف تھی. جیسے شیطان کو کہا جاتا ہے کہ معلم الملکوت تھا، یعنی ملائکہ کو پڑھایا کرتا تھا. شیطان جن تھا اور وہ حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوا تھا، یہ بھی بالکل تقریباً ثابت ہے. اچھا انتہائی قابل تھا، ملائکہ کو جو پڑھاتا تھا تو قابل ہی ہوگا. اسی لیے کسی آدمی کا اگر تعلیم یافتہ ہونا صرف سند نہیں ہے اسلام، بلکہ اس کی تعلیم صحیح رخ پاؤ ہے نا. اچھا جنوں کے متعلق اسٹوریز جو سنتی ہیں آپ، اس میں اکثر و بیشتر مبالغہ ہوتا ہے. میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں ایسے، حالانکہ میں کوئی عامل نہیں، میں نے کسی جن کو قبضے میں نہیں کیا، ہماری کوئی تعلقات ملاقات نہیں ہے، لیکن ہمارے خیال میں کہیں پر ان کا کوئی رول نہیں ہے ہماری لائف. تو اس میں گاؤں میں زیادہ جن آتے ہیں، یہ سنا ہوگا آپ نے. اچھا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ساس فروغ جمائے جائیں، سسرال والے ڈر جائیں کہ ان پر کیفیت آتی ہے. اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بیشتر شرارت ہوتی ہے. وہی طریقہ ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ذرا روب ڈالا جائے. اچھا یہ عام طور پہ جاہل عورتوں میں ہوتا ہے، پڑھی لکھی نہیں ہوتی. بعض کو ہسٹیریا کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے. اچھا ہسٹیریا مرد کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے. یہ غلط امپریشن ہے کہ ہسٹیریا صرف عورتوں کو ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے. ایک کیفیت ہے، بیماری ہے. اچھا اس میں بعض چیزیں عجیب عجیب انسان کرتا ہے، لوگ سمجھتے جن آیا ہوا، حالانکہ جن ان کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہمارے تجربے میں ہارڈلی 5% کیسز ایسے ہوئے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا کیس تھا. جیسے تسلیط جن پر قابو پا لیتا ہے، وہ بھی اوتھینٹک. امام ابن تیمیہ اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بن باز جو وہاں کے بہت قابل بزرگ ہیں ریاض کے، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ پوزیشن ممکن ہے. اچھا پوزیشن کو نکالنا عامل بھی کرتے ہیں اپنے عمل سے، اور میں نے تو آج تک نہیں کیا عمل، ہم نے کچھ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ چل جاتے ختم. یہ بھی میں نے ان کی کتاب سے دیکھا. میں جو ایسا حکم دیتا رہا ہوں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ میں ان کی لائف میں انٹرفیئر کرتا ہوں. تو اس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ میں یہ اختیار یوز کر سکتا ہوں. اچھا گاڈ گفٹڈ ہے، اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں نا. اچھا جن چلے جاتے ہیں، کبھی کسی نے بات نہیں کی ان سے، بالکل نارمل انسان ہو جاتا ہے. اچھا ٹیلی فون سے میں کہہ دیتا ہوں، بعض دفعہ جا نہیں سکتا ہوں، ٹیلی فون سے کہہ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سپرمیسی ہے جنوں کا، اور قرآن و حدیث میں ان کا وجود ثابت ہے. لہذا اس پر شبہے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق. نارمل حالات، بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں تسلیط ہوتی ہے، جہاں پرابلمس ہوتے ہیں،
جیسے بعض گھر میں اینٹ آ رہی ہے، پتھر آ رہے ہیں، یہ سب سنے ہوں گے آپ نے واقعات۔ اچھا یہ ایک دفعہ کہہ دیجئے چلے جائے تو ختم بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی دیکھا میں نے۔ اچھا اس کے لیے میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم کچھ، نہ میں کچھ پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ اچھا اس میں عام طور پر سب سے زیادہ افیکٹو جو چیز بتائی جاتی ہے وہ آیت الکرسی ہے، جو آپ سب کو یاد ہوگی، ہے نا، پڑھ لیا کیجیے۔ اچھا ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کے آیت الکرسی پڑھ کے اگر آپ پانی پلا دیں مریض کو تو وہ ریکور کر جاتا ہے، لیکن پھوکے نہیں، پانی سامنے رکھ کے پڑھ دیں، 3 گھونٹ میں بسم اللہ کر کے پلا دیجیے، کافی افیکٹو پائیں گے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے جنوں پہ، ان کا ایک فنکشن تھا، ان کے ذریعے ان کو ہدایت ملی ہے، ایمان لائی ہے، جیسے مسلمان ایمان لائے، ہم ایمان لائے انسان، ویسے جنہوں نے بھی ایمان لایا۔ اچھا ان سے رابطہ رہا ہوں گاہے بگاہے، اچھا بھی اچھے انسانوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ ہم سے کوئی رابطہ ہے، ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اتنا ہی رابطہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں چلے جاتے ہیں، اگر کسی سے کہلا بھی دوں تو عام طور پر جن چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ جن والی کیفیت کیا تھی۔ اچھا اگر اس کے بعد مرض رہ جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں فزیکل ہے، اسے ہر بیماری کو جن کا نتیجہ تو قرار دینا بھی تو بڑی ذاتی ہے نا، اسے وہ بیچارے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے، تو ہم ان پر بعض الزامات بالکل غلط اور فضول لگاتے ہیں۔ اچھا اس شہر سے نکلنا چاہیے آدمی کہ جن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، اور جن یہ کرتے ہیں، جن ڈراتے ہیں، بالکل نہیں ڈراتے، نہ کوئی تنگ کرتے ہیں۔ بعض کیسز ریئر آپ کو ملیں گے کہ جہاں جنہوں نے تنگ کیا ہو لوگوں کو، ورنہ عام طور پہ آبادی سے یہ دور چلے جاتے ہیں۔ اب اس جگہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم کو یاد ہے کوئی 40 سال پہلے یہاں کوئی دن کو آ سکتا تھا، جھاڑ جنگل ویرانہ اس زمانے میں ہوں گے۔ اب جو سارا سیکریٹریٹ بن گیا، پورا شہر آ گیا، تو جن بیچارے کہاں رہے؟ تو کہیں اور مائگریٹ کر کے ہوں گے۔ یہی طریقہ ہے، جیسے حشرات الارض سانپ بچھو یہاں بہت ہوں گے، اب نہیں۔ تو جنوں کا جو رول ہے ہماری زندگی میں وہ صفر ہے، یہ سمجھ لیے، اور اکثر بیشتر ہماری جو ہے نا وہمہ قوت، ہر چیز کے بارے میں ایک وہم پیدا کر لیتے ہیں، اس کی سب یہ پیداوار ہے۔ جیسے کہ 99% کیسز، 95 تو کم از کم اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ سب فالس ہوتے ہیں، بالکل بیوقوفی پر بیسڈ۔ جیسے میں آپ کو کہہ دوں، اگر طاری کر دوں کہ یہاں سے ایک آدمی آ رہا ہے سفید، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نظر آئے گا، حالانکہ آئے گا کوئی نہیں، آپ کا وہمہ ایک قوت پیدا کر دے گا جو آپ کو نظر آئے گی۔ تو ایسے ڈریے، اور یہ نہیں، اللہ سے ڈریے، وہ کافی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اور کوئی ڈر اللہ میاں نے ہونے نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، شرک سے پرہیز کریں۔ میں نے بتایا کہ شرک آدمی کی لائف میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کی قوت میں کسی کو شریک مت کیجیے۔ تو جنوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہم سے کمتر ہے، دوسرے درجے پہ ہے، ہم کو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ باقی رہا آپ کی قوت وہمہ طرح طرح کا شکل بنا دے تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں، جن نہیں ہے بیچارے۔ آپ کا جب جی چاہے تجربہ کر لیجیے۔ اچھا اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیت الکرسی بتا دی ہے، پڑھ لیا کیجیے۔ جیسے رات کو سوتے وقت اپنے یہاں پر پھونک لیں گلے پر، انشاءاللہ ساری رات آپ اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رہیں گی۔ اچھا پھر جادو اور ٹونا، طرح طرح کے سفلی اعمال بھی یہاں بہت مشہور ہیں، یعنی کم از کم پنجاب اور فرنٹیئر میں کافی پاپولر ہے، بہت سے پروفیشنل ہیں۔ اچھا وہ آپ کو دھڑکائیں گے، اسی کا آپ پیسے دیں، اگر وہ خطرہ نہیں دکھائیں گے تو پیسے کون دے گا؟ وہ ان کا کاروبار ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ بعض پیروں کا نظام ایسا ہے کہ ان کے پہلے لوگ پوچھ لیتے ہیں، اب وہ پہلے ان کو بریف کر دیتے ہیں کہ یہ جو لڑکی آ رہی ہے اس کے بچہ نہیں ہوا ہے 8 سال سے، وہ وہی پوچھتے ہیں، وہ بہت امپریس ہوتی ہے بیچاری۔ اچھا اس میں جنات کا کوئی رول نہیں بیچاروں کو۔ اچھا موکل سنا ہوگا آپ نے کہ موکل ہوتے ہیں، موکل بھی جنات ہوتے ہیں، اچھے برے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ ایسی غیر مرئی چیز سے مدد نہیں لینا چاہے گا، اس لیے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا اللہ نے اجازت دی ہے کہ طبیعت آپ کی خراب ہو تو ڈاکٹر حکیم سے رجوع کریں، وہ اپنی لیمٹس میں رجوع کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے کبھی وہ توقع ہی نہیں کرتا ہے کہ آپ کو اچھا کر دے گا، اچھا کرنے کی امید اس کو صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ ایمان کو اپنے خالص کیجیے اللہ کے لیے، آپ کی ٹاپ پرائرٹی اللہ جب ہوگی تو کوئی دنیا کی مخلوق آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر سانپ کو کہہ دیجیے گا کہ تم وہاں رک جاؤ تو رک جائے گا،
آپ دیکھ نہ کر. سانپ تو جانور ہے نا، لیکن آپ اگر اس کو حکم دیں گے کہ تم یہاں سے آگے نہیں بڑھو گے تو نہیں بڑھے گا. آپ اللہ کی ہو جائیے، یہ ساری مخلوق آپ کے تابع ہے انکلوڈنگ جن. اچھا لیکن ان کے معاملات میں آپ دخل نہ دیجیے. اب سانپ جیسے جا رہا آپ خواہ چھڑ رہی ہیں تو اس کے اختیارات میں دخل دینا ہے نا اس کے معاملے میں. لیکن جہاں ضروری ہے وہاں آپ چھا جائیں. توحید پر پختہ رکھیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے کسی شکل میں. اپنی ساری امیدیں اللہ سے رکھیے، غیر اللہ سے ساری امیدیں منقطع کر لیجیے. کوئی کچھ نہیں دے سکتا. تو آپ میں جو ایمانی کیفیت پیدا ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی معاون رہے گی ساری عمر. اچھا دنیا میں ہم انسان یکساں انسان تو نہیں لا سکتے اپنے سے ڈیل کرنے کو، ایک طرح کے انسان نہیں ہوتے ہیں. تو ویسے جنوں بھی ہیں طرح طرح کے لوگ. دیکھیں اپنے بچے آپ کے مختلف انداز کے ہوتے ہیں. ایک کا مزاج خوش ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے. تو انسانوں میں بھی فرق ہے طبیعتوں کا. اگر کہنے کی اس کائنات میں آپ سوچئے تو آپ کسی ایک انسان کو مسلسل سال بھر اگر اس سے ڈیلنگ ہے خوش نہیں رکھ سکتے. ایک انسان آپ سے 100% مطمئن نہیں رہے گا ایک روز مسلسل. اچھا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ہے کہ وہ آپ سے مطمئن ہو سکتا ہے. اس کو راضی کرنا میرے خیال میں سب سے زیادہ آسان ہے. اچھا وہی سب کچھ ہے. اگر اس کو آپ راضی رکھنا چاہتی ہیں اور کوشش ہے آپ کی تو باقی لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راضی کر دے گا آپ سے جن کا راضی ہونا آپ سے ضروری ہے. جو نہیں ضروری ہو جائیں جو جی چاہے کریں. آپ ان کے لیے جواب دہ نہیں ہیں. دنیا کا کوئی شخص دوسرے کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. دنیا کے قانون میں بھی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اور اللہ میاں کا قانون تو اس سلسلے میں بالکل اٹل ہے. کوئی بیوی اپنے شوہر کے بدلے میں جواب نہیں دے گی، کوئی شوہر اپنی بیوی کے بدلے میں جواب نہیں دے گا. بالکل انفرادی عمل ہے. اچھا بالکل ہماری طرح جن بھی ویسے ہی جواب دیں ایک ایک اعمال کے، ان کو بھی توبے کا موقع ہے. اچھا اب ایک یہ ہے اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ آخر جن قیامت کے بعد کہاں جائیں گے؟ تو ہمارے جیسے انسان جہنم میں جائیں گے ویسے وہ بھی جائیں گے بعض جگہ پر جن کے اعمال اچھے نہیں. باقی رہا جنت میں تو میرے خیال میں جنت میں بھی جن ہوں گے. ویسے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت کے قریب ایک آبادی ہوگی جنوں کی جس میں وہ اپنے انداز میں رہیں گے. لیکن ہم کو یہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جنت کا بھی ایک خطہ ہوگا، جنت میں ہوگی اچھے اعمال کے ساتھ. اچھا ان چیزوں پر فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا ہم سے ریلیونس ان کا کوئی نہیں. وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، کس قسم کی جنت ہوگی جس میں یہ جائیں گے، اس سے ہمارا کیا فاصلہ. تفریحاً غور کرنے کی چیز ہو تو ہو، کہیں پر ہمارے لیے ریلیونس اس کی نہیں ہماری زندگی میں. دین میں ایک دفعہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس کی صفات کو آپ نے تسلیم کیا، اس حقیقت کو آپ نے تسلیم کیا کہ آپ اللہ کو جواب دیں گے ہر عمل. اس کا مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے تو ہے حرام. اس کے پراس اینڈ کونس ہم نہیں جائیں گے کیوں حرام ہے یا ہم اللہ میاں کی طرف سے ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ ضرورت نہیں ہماری. بے ضرورت وقت کیوں ضائع کریں؟ اللہ نے کہہ دیا اس کو کرو کرو، نہیں کرو نہیں کرو. ہم اس کی لاجک پر نہیں جاتے ہیں. ایمان میں لاجک کو بہت دخل نہیں ہے. دنیا کے عام کام میں ہم لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں نا سن کے، یعنی 90% کم از کم باتیں ایسی ہیں جو ہم سن کے بلیو کرتے ہیں، ہے نا. تجربہ ہم نے نہیں کیا. کبھی آپ نے بچھو سے کٹوایا؟ نہیں کٹوایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تکلیف ہوتی اور آپ اس کے مطابق عمل کرتی ہیں. اگر بچھو دیکھیں تو آپ مار دیں اس کو، مارنے کی کوشش کریں. اچھا صرف اسی بنیاد پر کہ آپ کو یقین ہے کہ بچھو کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات آپ کو کہی جاتی ہے ریلائبل سورس سے تو اس کو مان لیجیے. اسی کہ اللہ میاں سے براہ راست تو آپ کی گفتگو کا کوئی موقع نہیں، نہ روایت ایسی کوئی. اب حضرت موسیٰ کی گفتگو براہ راست بتائی جاتی ہے، لیکن پہلے دھکے میں وہ الٹ گئے تھے، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. دیکھنے کی خواہش کی انہوں نے، پہلا جو دھماکہ ہوا اس میں وہ گر گئے. تو حضرت موسیٰ گر گئے تو ہم لوگ کیا چیز؟ اچھا ہم کو کوئی شوق نہیں، اس کا شوق ہے ملنے کا اللہ نے سے، ہم کو ہے، آپ کو بھی ہوگا. تو انشاءاللہ جنت میں ہماری ملاقات ہوگی، ہم لوگ سب ہوں گے. اب پورا یقین رکھیے، اس سے آپ کا شوق بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات جنت کی سب سے بڑی خوبی. اس اللہ کو ہم دیکھیں گے
اور ملیں گے، جس کو ساری عمر ہم یقین کرتے رہے ہیں، اس کی صفات پر پورا ہم کو یقین ہے، اس سے ملاقات کا موقع بڑا عجیب موقع ہے. یعنی آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے مہمان ہوں گے اور ہم ملیں گے. یعنی ایمانداری کی بات ہے کہ جنت سے زیادہ اعلیٰ اور رفیع چیز ہے کہ ہم اس اللہ کا دیدار کر سکیں گے. آپ لوگ اکثر گئی ہوں گی حرم مکہ، آپ لوگوں سے کچھ لوگ گئی ہوں گی، ہے نا؟ تو پہلی دفعہ جائیے تو کتنا اچھا اثر پڑتا ہے، ایک جھماکہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار حرم سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا ہے، لیکن اندازہ لگائی کہ وہ کتنا بڑا جھماکہ اور کیا کہ ذہنی اور قلبی کیفیت ہوگی، آپ ہے نا؟ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور جب دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہی وہ کعبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے بعد کتنا بڑا جھماکہ ہوگا ہماری طبیعت، اور کس قدر خوشی ہوگی، کیسی رقت طاری ہوگی. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے. لیکن میرے پاس کوئی طریقہ اب تک نہیں ایجاد ہوا ہے نالج میں آیا کہ جس سے ہم ویریفائی کر سکیں کہ جنت کس جگہ ہوگی. میں جب چھوٹا تھا تو ہم کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جمع کس میدان میں کرے گا لوگوں قیامت کے دن. اتنا بڑا تو کوئی میدان ہماری نالج میں نہیں جہاں سارے لوگوں کو کھڑا کیا جائے. تو سمجھ میں آئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا بڑا میدان کریٹ کرنا کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے. وہ سمندر کو پاٹ دے. یہاں کی اپنی جو تھیوریز ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کے تحت یہ نظام چل رہا ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا جب وہ نظام بدلے گا تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی. اسے ممکن ہے سمندر ہو ہی نہیں، سب میدان ہو چٹیل. زمین جو آج اس شکل میں ہے گول، وہ مسطح ہو. تو بعض چیزوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں ویسٹ ٹائم نہیں کرنا چاہیے. میں نے غالباً کسی موقع پر آپ لوگوں سے بات میں کسی نے بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر شوقی ہیں جاپان میں، مسلمان، 85 سال کی عمر تھی ان کی جب میری ملاقات ان سے ہوئی. بڑے صحت مند، لمبے، جو جاپانی کم ہوتے ہیں. تو ایک رات ہم امپیریل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہیں سامنے شاہی محل ہے، اس کے کنارے ٹہل رہے تھے ہم لوگ. تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو 60 سال میں اسلام کی کیسے سوچی؟ 60 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کیا تھا. تو ان کا ہاشمی صاحب میں جب 60 سال کا ہوا تو میں نے غور یہ کیا کہ کیا مذہب واقعی ضروری ہے یا بے وجہ اپنے اوپر پابندی عائد کر دی ہیں. تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ نہیں، فضول تو کوئی کام نہیں ہے کہ اتنی بڑی دنیا جب کسی نے کسی مذہب کو مانتی ہے تو یقیناً اس میں کوئی راز ہے اور سچائی ہے. چنانچہ ہم نے جتنے لوگ کلیمنٹ تھے مذہب جو لائے تھے ان کی لائف کو پڑھا تمام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہم کو دو باتیں بڑی متاثر کر گئیں. ایک تو یہ کہ اس شخص کی زندگی میں ہر قسم کی مثال موجود ہے. ایک جنرل کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کی حیثیت سے کیسا رہے، شوہر کیسا ہو. یہ ایک زندگی میں ایسی تمام لیڈ نہیں ملتی ہے. یہ واحد شخصیت ہے جس میں تمام لیڈز موجود ہیں. اور نمبر 2 کہ جب سارا عرب ان کو سجدہ کرنے کو آیا، ہم تم کو سب مانتے ہیں، تو اس شخص نے دوسرے کو سجدہ کرا دیا، یعنی اللہ کو. ایسا آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو اپنی کریڈٹ جو اس کو مل رہی ہے وہ دوسرے کو دے دے. یہ سچے آدمی کی پہچان ہے. پہلے جب ایک دفعہ ان کو سچا مان لیا تو باقی ہم نے کسی چیز میں بات نہیں کی. وہ ٹھیک ہے، سچے ہیں تو جو کچھ انہوں نے کہا ہم کا بڑا اچھا اپروچ ہے. بعض لوگ بعض چیزوں کی بڑی اچھی آبزرویشن کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں لاہور میں، تو ان پر بھی دین آ رہا تھا. تو میں نے پوچھا آپ پر یہ کیسے طاری ہوا؟ ایسے ان کی زندگی میں بعض تبدیلیاں اچھی دیکھی میں نے. تو ان کا ہاشمی صاحب میں انسانی مشینری پر غور کرتی ہوں. انسان کی پوری انجینئرنگ ہے اور میں ڈاکٹر ہوں. تو میں نے دنیا کی کسی پلانٹ اور مشینری میں یہ صفت نہیں دیکھی کہ سیلف کریکٹنگ میتھڈ ہو، یعنی اگر خرابی پیدا ہوئی تو خود سے درست ہو جائے. میں ڈاکٹر کی حیثیت سے کہہ سکتی ہوں کہ میں صرف اس ایکشن کو ایکسلریٹ کرتی ہوں، مدد کرتی ہوں اس سسٹم. ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہر بدن میں کہ وہ خود اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اس سے میں بڑا امپریس ہوئی. یہ بات ہم کو ان کی اچھی لگی. حالانکہ میں نے انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، کہ انجینئرنگ کا کمال ہے انسانی بدن. اچھا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں اگر آنکھ کھلی رکھیں بھی. اچھا ہم شکر بجا لانے بھی بہت بخل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت بڑھائیں گے.
تو ہم کیوں نہیں شکر کرتے؟ یعنی ہم بعض چیزوں کو بڑی حقیر سمجھتے ہیں. جیسے میں یہاں آنے والا تھا ایک وقت مقررہ پر، بیچ میں بڑی رکاوٹیں ہو سکتی تھی، آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم، ہے نا؟ صحیح ہم نہیں کرتے ہیں. اچھا، ہم انہی وجوہات کی بنا پر چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعارف ڈیٹیل میں نہیں ہوتا ہے تو ہم جن بھوت کی طرف دوڑتے ہیں، تو فلاں گنڈا کرتے ہیں، فلاں تعویذ کرتے ہیں. بھائی اللہ کافی ہے تمام ضروریات کے لیے. اچھا، اللہ ہر وقت اویلیبل ہے، یعنی آپ کو کوئی ٹیلی فون کا چونگا بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں. آپ سوچیے اللہ سے رابطہ ہو گیا. تو ہم کام اس سے لینے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ جنوں پر ریسرچ کریں یا عاملین کو دیکھیں. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. بہکائیں گے، وہ ان کا فنکشن ہے، شیاطین ہے. یعنی آپ کو اچھے راستے سے برے راستے کی طرف لے جائیں گے. اس سے بچی رہیے، اللہ سے مدد مانگیے. باقی رہا کوئی آپ کا بگاڑ دیں، ایسا ممکن نہیں. تو جنوں کی طرف سے تو آپ بالکل خائف نہ رہیں، یہ بیچارے کچھ نہیں کرتے عام طور پہ. اور جب آپ اللہ کی ہو جائیں گی تو جنوں پر حاوی آپ ہو جائیں گے، آل آف یو انڈیویجلی. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اچھا، اسٹوریز بہت سی مشہور ہیں، ان میں اکثر میں صداقت نہیں ہوتی ہے، صرف وہمہ ہوتا ہے. جیسے ایک صاحب ہم کو سنا رہے تھے ابھی حال میں اپنا تجربہ کہ وہ اجمیر شریف گئے تو وہاں ان کو ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ملی. غالباً عرس کا زمانہ تھا وہ. تو ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ اس مکان میں اگر چاہیں تو ٹھہر جائیں، اور یہ میرا مکان ہے لیکن اس میں جن رہتے ہیں. تو ان کا بھائی باہر والا کمرہ ہم کو دے دیں، میں اندر جاؤں گا نہیں. ایک باتھ روم بتا دیں، ایک کمرہ دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک، نیچے ایک کمرہ ہے، باتھ روم، آپ اس میں ٹھہر جائیے، لیکن مکان ہم سارا کھلا رکھیں گے. تو ان کا رکھیں نہ رکھیں ہمارا کوئی تعلق. یہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا وہاں تو رات کو وہاں کچھ پکنے کی آواز آئی، یعنی برتن میں ڈھن ڈھن. تو یہ ذرا گھبرائے، یہ تو واقعی جن ہے. چنانچہ کچھ دیر کے بعد آپس میں وہ گفتگو ہوئی کہ بھائی آج ہمارے ہاں ایک انسان مہمان ہے، سو کھانا اس کو بھی دے دینا. تو ذرا سکون ہوا ان کا کہ کوئی تعلقات خراب نہیں ہو گئے، خطرے کی بات نہیں ہے. چنانچہ وہ سوئے رہے. رات کو کافی بے چینی رہی کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس جملے سے ان کو اطمینان ہوا. صبح کو جب یہ اٹھے تو ایک برتن میں کھانا، بریانی، مرغ، یہ سب رکھا ہوا تھا. اب یہ اٹھے تو ان کا ہم کو بڑا ڈر لگا کہ جنوں کی چیزیں کھائیں کہ نہ کھائیں، لیکن بڑی بھوک لگی تھی تو ہم نے کھانا شروع کیا تو سارا کھا گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک، مزہ وزہ ٹھیک تھا. تو اب اس دن سے ڈر ہمارا ختم ہوا. چنانچہ 8 دن میں رہا، 8ویں دن ہم کو کھانا آتا رہا تھا. اب یہ ان کا تجربہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے، ممکن ہے، میں جھوٹا کیسے کہوں. ممکن ہے جن کھانا پہنچا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ خصوصی کوئی بات ہوتی. اچھا، میرا تجربہ ہے کہ انسانی شکل میں یہ ملتے ہیں لوگوں سے. اسے کہ اصلی شکل میں آپ سے ملیں تو آپ متحمل نہ ہوں. اچھا، ان میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، یہ بھی تقریباً ثابت ہے. ان کی اولاد ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے، ان کی میرڈ لائف ہوتی ہے. یہ تمام مختلف صورتوں میں ہمارے ساتھ تصدیق کے ساتھ آئی ہیں. اب اسلام آباد ٹائپ کا کوئی شہر ان کا ہوگا تو ہوگا، وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی آبادی ہے، شہر اور بستیاں ہوں گی. لیکن ہم کو بالکل اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاملات میں یہ عام طور پر دخل نہیں دیتے ہیں بیچارے، زبردستی ہم جھونکتے ہیں. اور آیت الکرسی اگر کسی وقت کوئی شیطانی ہنگامہ ہے تو آپ آیت الکرسی سے اس کو دفع کر سکتے ہیں، لیکن پڑھتے وقت آپ کو یقین ہونا چاہیے. یقین میں بڑی طاقت ہے، پوری خدائی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اگر آپ یقین سے کوئی بات کر دیں. اپنے یقین کو بڑھائیے، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کیجیے. پوری طرح سے متعارف ہم لوگ نہیں ہیں کہ اللہ کیا چیز ہے، یعنی ہم میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ پوری طرح کلیئر نہیں ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. اچھا، اب اس کے طریقے ہیں، یعنی ہم یہ امید نہیں رکھیں کہ ہاتھ سے اشرفی گر پڑے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہماری کوئی چیز یہاں باہر نکلنے کے بعد مانگے کہ یہ ہم کو آپ 1 لاکھ میں دے دیں، میرے لیے بیکار، تو 1 لاکھ کا فائدہ تو ہوا نہیں ہمارا، اشرفی کوئی نہیں گری. عام طور پر اللہ تعالیٰ مٹیریل ذرائع کو استعمال میں لاتا ہے. اچھا، ہم کو صبر سے اور شکر سے مدد لینی چاہیے. جتنی نعمتیں ہم کو حاصل ہیں ان کا شکر مسلسل کرنا چاہیے، اور کبھی کوئی ایسی غیر مرئی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر اللہ سے آپ واقف ہیں، اس پر آپ کا پورا ایمان ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی پوری فورس آپ کی مدد کے لیے موجود ہے ہر وقت. کوئی جن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک بار ایک جن حملہ ور ہوا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو پایا نا، تو ہم بھی قابو پاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹیریل وہی قوتیں دی تھیں جو ہم کو بھی دی. ہمارے ہاتھ چلتے ہیں، پیر چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں. یعنی کوئی چیز ایسی مٹیریلی نہیں دی تھی جو بہت امتیازی ہو کہ جو کسی کو حاصل نہ ہو. ان کو بھوک لگتی تھی، سوتے تھے، بخار آتا تھا، سر میں درد ہوتا تھا، بدن میں درد ہوتا تھا، لڑتے تھے، تھکتے تھے، اس میں دھوپ لگتی تھی. تو تمام قسم کی چیزیں ہم کو اللہ نے دی ہیں. تو اگر ان پر جن کو حملہ آور ہو کر کے شکست کھا سکتا تھا تو ہم پر بھی حملہ آور ہو کے شکست ہی کھائے گا انشاءاللہ. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک اللہ سے اپنے کو وابستہ کر لیجئے اور پھر دیکھیے کیا کیا پھول کھلتے ہیں. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اللہ تعالیٰ سے بہار کی امید رکھیے. حالات بدلتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں بعض صبر آزما وقت آتے ہیں، بچوں کی طرف سے، باپ ماں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے. اس میں اللہ تعالیٰ کی اعانت، حمایت بڑی طاقت کا سبب بنتی ہے. ہم صبر سے انتظار کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک وقت ہم نے کھانے میں مرغ نہیں کھایا مثال کے طور پر، تو شکایت کرتے ہیں. حالانکہ جو سبزی کھائی آپ نے وہ کتنے لوگوں کو میسر ہے. ہمارا بے انتہا نگیٹو اپروچ ہے. یعنی ہم ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں جو ہم کو حاصل ہے، جو نہیں ہے اس کے لیے پریشان. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ صبر کا بھی مظاہرہ کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے، ہر اس چیز کا جو شکر کے قابل ہو. اچھا ہر لمحہ شکر کا. اگر آپ سوچیں، اب میں کل ایک نکاح میں شریک ہوا تھا. اس لڑکی کے بارے میں ان کے باپ ماں سے عاملوں نے اور جو یہاں کے بعض سو کالڈ عامل ہیں اور صوفیہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا اس لڑکی کی شادی 31 سال کی عمر سے پہلے نہیں ہو سکتی. عمر اس کی 22 سال تھی جب کہا تھا. تو ملتان کے لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، تو 22 سال جب ہو گئے تو ان کو بڑی تشویش ہوئی. ہم سے گفتگو ہوئی. ہم نے کہا بھائی لاہور ولا خود یہ کون بتا سکتا ہے کہ اس کی شادی کب ہوگی. تو میں نے کہا میں اللہ کے بھروسے پر تم کو یقین دلاتا ہوں کہ شادی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہوگی، تم تیاری کرو. کل اس کا نکاح تھا. میں نے باپ ماں دونوں کو بتایا. ہم کو دیکھو کس قسم کے واہمے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اچھا وہ لڑکی پر نفسیاتی اثر پڑ گیا. 31 ایئر از ٹو لیٹ فار اے گرل ٹو بی میرڈ ہماری سوسائٹی میں. اچھی اس قسم کی باتوں میں کبھی نہ لگے. اللہ پر بھروسے کے بعد یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کے خرافات میں پڑتے نہیں. اچھا اب ان کے والدین دونوں دیندار ہیں، ماں ذرا زیادہ دیندار ہیں، باپ ذرا کم ہیں. ابھی 15-20 دن سے ان کو زیادہ دین آ گیا الحمدللہ، اور یہ مزید کل چوٹ پڑی ان کو. میں نے وہی مسجد میں بتایا ہم کو بھائی 31 سال نہیں ہوئی اس لڑکی کو میں، اور نکاح تو ہو گیا، ابھی شادی ہو گئی اس کی. آج اس کی رخصتی ہے انشاءاللہ شام کو. اس قسم کے واہمے میں نہ پڑا کریں. اچھا کوئی ایسی مشکل اور الجھن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سالو کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. اپنا پرابلم اس کے پاس پھینکیے اور ریلیکس. جو بار اللہ تعالیٰ خود اٹھانے کو تیار ہے خوشی سے وہ دیں، اس کے سپورٹ کریں. آپ سے بندگی ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے. یہ خدائی کہاں سے کرنے چلی. ہم لوگوں کو شوق خدائی کافی ہے. حالانکہ بھائی پہلے بندگی تو پوری ہو جائے تو شوق کرو. اچھا آپ اگر بندگی کو پورا کر دیں گے تو یہ کائنات پوری آپ کے تسخر میں، آپ کی تصویر میں، کوئی چیز آپ کے قابو سے باہر نہیں. اچھا اس میں عورت و مرد کی بھی کوئی شرط نہیں. بڑی بڑی زاہدہ عورتیں گزری ہیں. رابعہ بصری. اچھا اسلام سے قبل بھی بہت سی عورتیں گزری ہیں بڑی مشہور، جیسے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت مریم مجدلانی، یہ بڑی مشہور بزرگ گزری ہیں. اللہ میاں کا کوئی کام عورت مرد کے ساتھ الگ الگ نہیں ہے. ایک اللہ تعالی کا سسٹم ہے، اس کے لحاظ سے بعض فرق ہے مرد عورتوں میں، لیکن ان کے حقوق یا علم کے حصول میں کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں. زہد و تقوی عورت میں بھی ہو سکتا ہے، مرد میں بھی ہو سکتا ہے. کیا جادو کی وجہ سے یا جادو کے ذریعے کسی پر جن مسلط کیے جاتے ہیں؟ اگر وہ جادو سے مسلط ہوں تو پھر ان کو دور کیسے کیا جائے؟
آیت الکرسی سب کا علاج یقین سے پڑھیں، یعنی آپ کو یقین ہو کہ فائدہ ہوگا، اگر آپ کو خود یقین نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ جی کیا جس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہو جی وہاں کے جنوں کی اکثریت بھی مسلمان ہو؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ سر ہمارے ایک جاننے والے ہیں، جی پہلے وہ بھاولپور میں رہتے تھے، جی ان کے گھر خون کے چھینٹے تالے پڑے ہوتے تھے، جی ہاں، پھر وہ پنڈی آئے اور یہاں بھی پریشان ہیں، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ جن ضروری تو نہیں ہو، چھینٹے جو ہیں خون کے یہ سفلی عمل سے کراتے ہیں لوگ، یہ شیطانوں کی جو قسم ہے نا جنوں میں ان کو قابو کرتے ہیں، اس کا علاج کہیں رات کو روز ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کہہ دیں کہ بھائی ہم یہاں گھر بنا رہے ہیں، آپ تکلیف کیجیے، یہاں سے چلے جائیں۔ ایک صاحب کراچی میں میرے پاس آئے، وہ ان کے گھر میں جن تھا، اور اسی دن وہ لوگ آئے تھے میاں بیوی نیولی میرڈ ڈھاکے سے، تو انہوں نے کہا صاحب رات کو کھانا پکنے کی آواز آتی ہے اور ڈھن ڈھن ہوتا ہے، تو میں نے کہا تم جاؤ ابھی گھر میں فوراً تم دونوں جا کے پکارو، کہو کہ بھائی میں چونکہ اس کا کرایہ دے رہا ہوں، لہذا یا تو آپ پرپورشنیٹ کرایہ دیں جہاں رہتے ہیں، وہ جگہ ہم چھوڑ دیں گے، یا پھر چھوڑ دیں۔ یہ آئی میرے پاس شام کو، انہوں نے کہا صاحب جواب آیا کہ ایک کمرہ تم میرے لیے چھوڑ دو اور کرایہ ہم نہیں دیں گے کمپلیمنٹری۔ تو ہم نے کہا تم جا کے پھر کہو کرایہ دینا ہوگا، اور 5 بجے شام کے بعد اگر کوئی آواز صبح کے 6 بجے سے پہلے آئی تو پھر ہم ستیاناش مار دیں گے دوبارہ۔ وہ بند ہو گئی آواز، ان کا نہیں کرایہ مطلب ہم تم کو تنگ نہیں کریں۔ جی کہتے ہیں کہ رات کو درختوں پر جن آتے ہیں، تو کیا گھروں میں جو درخت ہیں ان پر بھی جن آتے ہیں؟ نہیں، یہ سب وہمہ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، جن وہاں گر نہیں جائیں گے بیچارے، آپ درخت پہ چڑھوا رہی ہیں۔ جس انسان پر جن آتے ہوں اگر اس کے ساتھ دوسرا انسان زندگی گزارے تو ہاں، کیا اس پر اثرات ہوتے ہیں؟ عام طور پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن تنگ تو ہوتا ہے نا بھائی، اگر وہ بیوی اس کی ہے یا شوہر ہے تو بیوی تنگ ہوگی، شوہر تنگ ہوگا، جو دوسرا بیچارہ اس اثر میں نہیں ہو تنگ تو ہوگا نا، لائف میزریبل ہو جائے گی۔ کسی نے بتایا کہ ان کے گھر میں جن ہے ہوں، اور یہ بھی کہ ان کے گھر میں سونے کی دیگ ہے ہوں۔ اور جنوں کے قبضے میں، کیا یہ سچ ہے؟ اب یہ میں کیسے کر سکتا ہوں بھائی؟ ہیں؟ یہ ابتدا کی بنیاد بھی کچھ عجیب ہے۔ اگر گھر میں جن ہوں اور وہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ منع کر دینا چاہیے ان کو۔ میں نے بتایا آپ اللہ کی ہو جائیے، جو چاہیے کرائیے ان سے، جن آپ کے خلاف نہیں کریں گے، آپ کہہ دیجیے بھائی یہ حرکت نہ کرو میرے یہاں، اور نہ سنے تو آپ میرے نام سے کہہ دیجیے کہ پھر تم جانو تمہارا کام جانے، بتا دیا ہم نے، بالکل حرکت نہیں ہوگی۔ جی جنات عام انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتے، ہم سے کوئی واسطہ ان کا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جنت کی عورتوں کی خصوصیت بتائی گئی کہ نہ انہیں جنوں نے اور ہاں، نہ انسانوں نے ہاتھ لگایا۔ اسی سے تو میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ جن ہوں گے جنت۔ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن عورتوں سے شادی بھی کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، بتایا ہم نے کہ عورتیں ہوتی ہیں جن، ان کے بچے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، مسلمانوں کا نکاح ہوتا ہے باقاعدہ۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیسے ظاہر ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ جنوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں ظاہر، عام طور پہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ یہ کوشچن ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے شدید جادو آتا ہے، اور اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھونی ہوئی کلیجی لے کر کسی بوڑھے کے پاس گئی اور اسے کھلا دی، جس سے چند گھنٹوں میں موت واقع ہو گئی، اور بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اعتراف بھی کر لیا۔ یہ کہتی ہے کہ کیسے بچا جائے، کیونکہ جب اس عورت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے خود معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ یہ بڑی گمراہی کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو نیک توفیق دے، اور موت کبھی اس سے واقع نہیں ہوتی ہے۔ موت کا دن اللہ میاں نے مقرر کیا ہے، مختلف بہانے ہوتے ہیں، کسی کو نمونیا ہوتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی گاڑی کے اندر نیچے آ جاتا ہے، یہ سب بھی طے ہے اللہ کی طرف سے، اس سے گھبرانا چاہیے، موت واقع نہیں ہو سکتی اس سے، وہ دن ہوگا مقرر۔ جی ہمارے گھر میں اکثر اوقات سائے اور سفید ساڑی میں عورت گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس جگہ پہلے سے موجود تھیں، ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں۔ یہ لکھتی ہیں کہ ہمیں پریشان نہیں کرتی، نہ ہی نماز میں خلل ڈالتی ہیں، کوئی مشورہ دیں۔ دیکھیں، میں مکہ مکرمہ میں ایک جگہ اتفاق سے ٹھہرا ہوا تھا، ایک صاحب نے ٹھہرایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں جن ہوتے ہیں۔ میں کیسے کر لے، جو لوگ ٹھہرتے ہیں میرے مکان میں 2 فلیٹس ہیں ان کے، تو وہ آتے جاتے ان کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ کہیں کہ نہیں۔ ہم نے کہا بھائی تو وہ طواف عمرہ کے لیے کہاں جائیں، کعبہ تو ہی،
آپ کو جب چھیڑتے نہیں، آپ سے کو تکلیف نہیں دیتے ہیں تو آیا کریں. ہم نے کہا مکہ میں ہی کعبہ ہے تو جن کو اگر طواف کرنا ہے تو وہ کہاں جائے؟ آئے گا یہاں. کعبہ کا جو طواف کرنے آئے گا وہ اچھا ہی آدمی ہوگا، اچھا جن ہوگا نا. آپ ڈرتے کہوں؟ کن کی نہیں، کوئی نقصان نہیں کرتے. ہم کہا میرے خیال میں جن آپ کے یہاں کھانا پکاتے ہیں. تو کہ لے کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کھانا آپ کے یہاں بڑا مزیدار ہوتا ہے، بہت لذیذ کباب بنواتے ہیں وہ مرغ کے مچھلی کے. تو خیر یہ تو مذاق کی بات تھی. جب آپ سے کوئی معترض نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے تو آپ کیا ضرورت ہے جو نماز میں کوئی خلل نہیں ڈالتے ہیں. اب ساڑی پہنے یا شلوار پہنے اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی عورت جس کی بیٹی کا نام نادیہ ہے، عمر 20-22 سال کے قریب ہے، وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی ہے، کھاتی پیتی بھی نہیں ہے اور کہا جاتا ہے اس پر جن ہے. تو کوئی طریقہ بتائیں اتارنے کا. اگر جن ہے تو میرا نام لے کے کہہ دیں کہ کہا انہوں نے چلے جاؤ. اگر جن ہے چلا جائے گا. ایک ترکیب. اب بیماری ہے تو علاج کرانا ہوگا، کسی ڈاکٹر حکیم کو دکھائیے. جن ہے تو چلا جائے گا اسی وقت، پھر نہیں ہوگا. اسی طرح یہ پوچھا ہے کہ ایک غیر مسلم جن ہے جو بہت تنگ کرتا ہے، اور اگر اب تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی جنوں کے بارے میں بات بھی کرے تو تکلیف ہوتی ہے اور اذیت دیتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس علاج کے لیے جائیں تو پھر بھی وہ سخت اذیت دیتے ہیں. کیا کیا جائے؟ آپ ان کو ڈانٹ کے کہہ دیں، کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. کانفیڈنس سے کہیں. اب دیکھیں نا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اکثر کہ یہاں لیکچر میں جن ہوتے ہیں. ہم کا قطعی ہوتے ہوں گے، ہم کو کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ کو کیا تنگ کر رہے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ کو، کوئی شکل نظر آ رہی، بہرحا کریں، بے ضرر ہے. مجھے رات کو اکثر خواب میں سانپ نظر آتا ہے جو مجھے ڈس لیتا ہے، اور حقیقت میں بھی میں بہت خوفزدہ ہو جاتی ہوں، اور اکثر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز میرا تعاقب کر رہی ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ میں اب اس خوف کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھوں؟ ماحول پڑھا کیجیے. بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ خواب آپ کا، جو گرچہ خواب میرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں نے جو سنا ہے، سمجھا، پڑھا ہے، اس سے کوئی مشکل درپیش ہو رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہا ہے. اس سے اللہ کی سے دعا کیجیے کہ وہ پرابلم نہ آئے. آپ تو آپ کا دیکھنا انڈیکیٹ کرتا ہے پرابلم. یہ پوچھا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات انسان کی لائف ہسٹری کے مطابق نازل ہوئیں، تو یہ جنوں کے لیے کس طرح اپلیکیبل ہیں؟ ان کی بھی لائف ہسٹری ہے نا. وہ تھوڑا دن پہلے ہم سے فنکشن ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی جہان میں رہتے ہیں، ساری چیزیں اپلیکیبل ہیں تقریباً. ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں. ان کی لائف کا اسٹائل ذرا الگ ہے، خوراک الگ ہے، لیکن بیسک ضروریات تقریباً وہی ہیں. شیطان ملائکہ کو کیوں پڑھاتا تھا، خود ملائکہ کیوں نہیں ملائکہ کو پڑھاتے تھے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاصا علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی مناسب سمجھا. ملائکہ تو ایک قسم کی روبوٹس ہیں، ان کی اپنی کوئی خواہش مردی نہیں ہوتی ہے، یہ معلوم ہے نا. یعنی ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. شیطان کی اپنی خواہش. اچھا، اس نے بعض علم اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے ان کو دیا شیطان کو. اچھا، اسی سے بددماغ ہوا شیطان، اسی کی وجہ سے اس مصیبت میں آیا. اچھا، آپ ذرا غور کیجئے تو شیطان خاصا مواحد ہے، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے اور واحد مانتا ہے. یعنی ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے اس کا اس سلسلے میں مان. ہم لوگ تو طرح طرح کے بت بنا کے رکھتے ہیں نا. کیا جنوں میں بھی ایسے علماء ہوتے ہیں جو قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں، یا انہیں انسانوں ہی سے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے؟ نہیں، ہوتے ہیں، جنوں بھی ہوتے ہیں. عاقل، عامل اور کامل میں کیا فرق ہے؟ عاقل کہتے ہیں عقل والے کو، عامل کہتے ہیں جو اس پر عمل بھی کرے، کامل اس کو کہتے ہیں جس کا علم مکمل اور عمل بھی مکمل ہو. میں نے تو یہی سمجھا. اکثر لوگ جادو کر دیتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. کسی عامل سے ملیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک جادو زائل نہیں ہوگا یہ تکلیف نہیں ختم ہو سکتی. تو رہنمائی فرمائیں. لیکن یہ بزنس ہے کچھ لوگوں کا، ہے نا، کاروبار. تو کاروبار میں اگر وہ آپ کو ڈرائے گا نہیں آدمی تو آپ پیسے تو نہیں دیں گے نا. اب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی تو میں جانتا ہوں کہ ایک عامل نے 20,000 روپے روز لیا تھا کہ وہ ایک عمل کرے گا دریائے سندھ میں جسے وہ چھوٹ جائیں. اب وہ عمل کیا نہیں کیا، چھوٹے تو نہیں ہو. یہ سب بیکار باتیں ہیں. آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ پر، کوئی دوسرے سہارے کی واللہ ضرورت نہیں. آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے خیال میں میری عمر ہے اور میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ اللہ سے بہتر کوئی سہارا پریکٹیکلی ہے ہی نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. اب وہ کوئی ایسی مصیبت آپ کی نہیں ہے، تکلیف نہیں جو دور نہیں کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جن خوبصورت لوگوں پر عاشق ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ صرف ان کے لیے وقف ہو جائیں. کیا یہ سچ ہے؟ کیا چڑیلوں کا کوئی وجود ہے؟
اور یہ پوچھا ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، لیکن بعض مریض مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور اپنا مختلف نام بتاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ تسلیت ہوتی ہے، لیکن واہمہ زیادہ ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا ہے نا. یعنی میں اس کا قائل ہوں کہ تسلیت جن ہوتی ہے، نمبر 1. اچھا، باقی حسین لوگوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. یہ امام ابن تیمیہ بھی تصدیق کرتے ہیں اس کی، ایسا ہوتا ہے، لیکن ان کی لائف پھر میزریبل ہو جاتی ہے. جیسے اگر کسی لڑکی پر عاشق ہوئے تب اس کی شادی نہیں ہونے دیتے، شادی ہو گئی تو بیچاری رہ بس نہیں سکتی، تو اس کے لیے تکلیف دہ ہے. میں 2 کیسز جانتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے لاہور میں، تو میرے کمرے میں آئے، وہ انہوں نے ہم سے اپنا تعارف کرایا، میرا نام یہ ہے اور ہم کو فلاں صاحب نے بھیجا ہے آپ کے پاس. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان صاحب کو میں نہیں جانتا ہوں جن کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں. تو ان کا وہ آپ کو بہت جانتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ہم کو بڑی نوازش ان کی، لیکن اگر آپ ہم کو ان کا تعارف کرا دیں تو ہم کو آسانی ہوگی. اس نے کہا میں کیا تعارف کرا دوں، نام بتا دیا. دوسرے دن وہ پھر اسی وقت تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک منزل ہے جو آپ کے ذریعے طے ہونی ہے. تو انہوں نے جنہوں نے بھیجا انہوں نے کہا کہ آپ سے میں مدد لوں. میں نے کہا بھائی میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کون سی منزل ہے جو آپ ہم سے طے کرانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اصرار کیا کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. ہم کہا تم جانتے ہو، تم کس کو ریفر کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو ہم نے کہا یہ تو جن ہے، تم کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہم بھی جانتے ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو ہم نے کہا تم تو کہتے ہو کہ ملاقات ہے تمہاری، ہماری تو ملاقات میں کلیم نہیں کرتا. میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جن ہے، اچھے جن ہے، یعنی دیندار. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا جس کے لیے تم میرے پاس آ رہے ہو، اسی کہ میں تمہارا ظرف اتنا نہیں پاتا ہوں کہ تم سنبھال سکو اس کو. تو تم جا کے ان سے میرا سلام کہو، کہہ دو کہ میں یہ تمہارا کام نہیں کروں گا. تو اس دن وہ بیٹھا ہوا شخص یوں اڑا پیچھے کرسی پر، اس نے کہا ہاشمی صاحب آپ اپنی مخلوق ہم کو نہ سمجھیے گا، تو ہم کام لینا بھی جانتے ہیں. اچھا، ہم کو بھی بڑا غصہ آیا، میں کرسی گھمائی، ہم نے کہا کیا کہا تم نے؟ تم کام لینا جانتے ہو؟ تو میرے پیر پا کے گر گیا بات کہ ہم سے غلطی ہوئی. ہم نے کہا کمزار، تم ہم سے کام کرانے آئے ہو، دھمکی دے رہے ہو. اچھا، اس سے شبہ ہوا کہ انسان نہیں تھا، میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں، یعنی میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کون تھا، سوائے اس کی کہ اس کی آنکھیں اسٹل ہوتی تھی. جب ہم کو شبہ ہوا تو میں نے بڑا کریٹیکل نگاہ سے دیکھنا شروع کیا. ایک دن وہ آئے ہمارے پاس کہ صاحب آپ کو خدمت میرے، ہم نے کہا بھائی میں اللہ میاں کے علاوہ اور کسی کے کام سپرد کرنے کا قائل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کافی ہے، میں تم سے کیا خدمت لوں. چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو کہ بہار میں ایک شہر ہے شیر گھاٹی، وہاں ایک لڑکی پر تسلیت جن ہے، تو تم ذرا معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ کون جن ہے. دوسرے دن اس نے آ کے بتایا کہ فلاں فلاں جن ہے اور دونوں کافر ہیں. تو میں نے کہا ان کا قبیلہ کون سا ہے؟ تو بتایا اس نے. ہم نے کہا قبیلے کے سردار کے پاس تم جاؤ، میری طرف سے کہو کہ اس کو بلا لے، بچی کو آزاد کر دے. تو اس نے کہا جا وہ بڑا خوفناک جن ہے اور ہماری جانے کی ہمت ہے. ہم کہا تم میرا پیغام لے کے جا رہے ہو. چنانچہ وہ گیا، دوسرے دن آ کہا کہ اس نے کہا کہ ہاشمی صاحب کو کہو کہ چونکہ وہ لڑکی نکاح سے پہلے تسلیت میں آ چکی ہے، لہذا ہم اب انیبل ہے واپس بلانے سے. اچھا، اس دن بھی ہم کو پتہ نہیں کہ زور سے غصہ ہے، میں نے کرسی گھمائی، ہم نے کہا جا کے کہو کہ اگر یہ دونوں واپس نہیں بلا لیے تم نے تو میں 440 والٹ فٹ کر دوں، تو نہ قبیلہ رہے گا نہ قانون رہے گا. اچھا، وہ گیا، دوسرے دن آیا، اس نے کہا سر 2 دن کی اس نے مہلت مانگی، 100 ہفتے تک. ہم نے کہا چلو دے دیا. اچھا، وہ لڑکی پر اثر ختم ہو گیا. اچھا، اس سے اندازہ ہم کو ہوا کہ کوئی بہرحال غیر معمولی مخلوق تھی. یہ ایک واقعہ ذاتی طور پر میں جانتا ہوں. لوگ کسی دوسرے پر جادو کرتے ہیں جس سے وہ شخص تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ وہ شخص نماز اور آیت الکرسی بھی پڑھتا ہو، تو کیا دم کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل کروایا جا سکتا ہے. اس کے یقین کو امپروو کیجیے. دیکھیں نا، بہت سی چیزیں سنتے ہیں لوگ میرے متعلق، اور یقین مانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے کرشمے ہیں یقین کے. جو یقین ہم کو ہے وہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر. اگر یقین ہو جائے یہ آدمی کو تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اس کی پوری مدد کرتے ہیں. کیا روحوں کو بلا کر ان کے ساتھ باتیں کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بیہودہ طریقہ ہے. نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ روح سے بات ہوتی ہے. وہ شیطان ہوتے ہیں ہم طرف جو دادا بن کے آپ کا جواب دے رہے ہیں. ہاؤ کین یو ویریفائی
سر میری بہن کو یہ تکلیف ہے کہ ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ہاتھ اور پاؤں مڑ جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہیں اور ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ پیروں وغیرہ کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا جن ہے، مگر لاہور کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ بچپن میں بخار کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو دودھ پیتا ہے، اس لیے بہت پریشان ہے، کیا کریں؟ آپ درود شریف پڑھ کر کے ان کو پلایا کیجیے بغیر پھوکے ہوئے، اور سورہ فاتحہ، اچھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جن میں نہیں ہے، یہ مرض ہے۔ ٹائیفائڈ وغیرہ کبھی ہوا ہوگا ان کو بچپن میں، اس کے اثرات ہیں۔ سر میری ایک کزن ہے، اس کا رشتہ تایا مانگ رہے تھے لیکن والدین نے نہ دیا اور بعد میں کہیں اور ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت ہنگامہ ہوا، اور اب اس کی شادی کے بعد وہ بہت بیمار ہیں، نہ کچھ کھا پی سکتی ہیں اور کبھی کبھی بہت زیادہ کھانے لگ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے والدین بہت پریشان ہیں اور سسرال میں بھی معاملہ بگڑ گیا ہے، زیادہ بیمار ہیں، تو کیا کریں؟ دعا کروں گا۔ سنا ہے جنوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو کوئی جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، ایسا کیوں نہیں کہ اس کو بلا کر مسلمانوں کے درمیان سارے اختلافات ختم کر لیے جائیں اور انہیں متحد کر لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ جنوں سے ہم ہدایت لیں، انہیں ہم کو اپنے اعمال خود درست کرنے پڑیں گے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک ہیں جنوں، ابھی جنوں میں موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ یہ کہ ایک دن وہ کچھ پڑھ رہے تھے، مطالعہ میں تھے، تو کھانا شاید آیا تھا تو کوئی سانپ آیا کمرے میں، ظاہر گھبرا گئے، اٹھے، انہوں نے مار دیا اس کو۔ مارنے کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک سین دیکھا جس میں ایک میدان میں لوگ جمع ہیں، اور کسی نے دور سے کہا کہ یہی اس کا قاتل ہے، ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بڑا گھبرایا کہ بھائی ہم قاتل کہاں، ابھی تو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ اسی شخص نے اس کو مارا ہے، اس نوجوان کو۔ تو ایک صاحب وہاں سے نکلے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، قتل الموذی قبل الایذا۔ یہ ایسی شکل میں کیوں گیا تھا صاحب کی، مار دیا، اس میں کوئی جرم نہیں، تب ان کی جان چھوٹی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی صحابی اس وقت موجود تھے، ان کا میں نے خود سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمریں ان کی عام طور پر لمبی ہوتی ہیں۔ میرے بچے کو ایسی بیماری تھی کہ اسے قبرستان جانے سے بچپن میں منع کرتے تھے، مگر اب جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ رات کو بے ہوش ہو جاتا ہے اور پورا جسم اکڑا لیتا ہے۔ ڈاکٹرز کو دکھایا مگر کوئی اس بیماری کے بارے میں صحیح نہیں بتاتا۔ جب اٹھتا ہے بچہ تو اس کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، بہت پریشان ہے۔ یہ ایک مرض بھی ہوتا ہے، نسیان۔ میرے خیال میں نسیان کا شکار ہے بچہ، اس کو خمیر گوزبان امبری کھلوائیے جواہر والا، صبح اور شام آدھی چمچی، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فزیکل بیماری ہے۔ اگر کوئی کام رک جائے، مثلا رشتہ وغیرہ، اور محسوس ہو کہ جادو ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیسے محسوس ہو کہ جادو ہے؟ لیکن پہلے تو یہ بتائیے کہ جادو آپ کو کیسے خیال ہوا؟ 25 واقعات ایسے ہیں کہ رشتے رک جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، سب سے اچھا اعلیٰ ہتھیار وہی۔ قمیض ناپ کر اس کے سائز کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے بتانا کہ جادو ہے یا تعویذ کیا گیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے نا، جادو سے پتہ نہیں چلتا ہے، سحر کا پتہ چلتا ہے۔ یہ عامل لوگ کرتے ہیں، اب یہ کتنا اوتھینٹک ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ عمل عامل لوگ کرتے ہیں، یہ بڑا بزنس ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ رات کو بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، ان کو جن نظر آتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے، ایک خیال ہے جیسے کہ رات کو پھول نہ توڑو، جن ہوتے ہیں۔ حالانکہ بتایا اس وجہ سے گیا تھا کہ کیڑے ہوتے ہیں، اس کو جن بنا دیا ہم نے۔ سر ہمارے بلاک میں 1-2 گھروں میں لوگوں نے ایک بابا جی کی روح دیکھی ہے جو کہ باریش ہیں، کیا وہ روح ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبکہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بلاک قبرستان پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب ذہنی افطرا ہے۔ اللہ تعالی نے کہیں پر نہیں کہا کہ روح کو وہاں چھوڑیں گے۔ ساری روحیں ایک دائرے میں قید ہیں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اگر ساری روحیں چھوڑ دی جائیں تو آپ رہ سکتی ہیں؟ دنیا میں رہنا انسانوں کا تو ممکن نہیں رہے گا۔ سر میرے بیٹے کو دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک بازو، ایک ٹانگ اور منہ کی ایک سائڈ شدید حرکت کرتی ہے اور سانس بھی رکتا ہے۔ بہت علاج کروایا مگر کوئی اثر نہیں، اور جب اس کو پکڑا جائے تو دورہ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی مرض ہے اور میرے خیال میں کوئی قوت کی دوا اس کو کھلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا طبی۔ اکثر لوگوں پر جن آتے ہیں اور وہ بہت دم وغیرہ کرواتے ہیں، اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں مگر جن نہیں جاتے، تو کیوں نہیں جاتے؟ یقین نہیں ہوتا ہے،
پڑھنے والے کو، اور کوئی وجہ نہیں. اس کو خود ہی نہیں یقین ہے تو کیسے ہوگا اثر؟ کیا جن ہماری ہی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں یا الگ؟ الگ عبادت گاہیں بھی ان کی ہیں اور یہاں بھی آ سکتے ہیں، وہ ان کی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ انویزیبل ہے. یہ لکھا ہے کہ بہت سی تفاسیر میں بھی یہ پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا اور انہوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی تو اثر زائل ہو گیا. لیکن یہ کہتی ہیں کہ اب میں نے پڑھا ہے کہ کسی بھی نبی پر جادو نہیں ہو سکتا. کون سی بات درست ہے؟ نہیں، شواہد تو ملتے ہیں کہ ایسی کوشش کی گئی تھی. اثرات ہوتے جب نے آپ کہیں کہ جادو کا اثر ہوا، اٹیمپٹ ہوا تھا. لکھا ہے کہ میری سہیلی کی نظر اچانک عجیب طریقے سے خراب ہو گئی، وہ جس کو دیکھنا چاہتی ہے سامنے سے نہیں دیکھ سکتی. بہت ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن کوئی اس کا علاج نہیں بتا سکتے. وہ سخت پریشان ہیں، مشورہ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور بہرحال ڈاکٹروں کے کنسلٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، جسے کہ وہی جانتے ہیں اس فن کو. اس طرح بہن کا لکھا ہے کہ بہت بیمار ہیں اور ان کے 7 بچے ہیں، لیکن یہ کہ ہم انہیں سنبھالتے ہیں. وہ بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، بچوں کو مارتی ہیں، حالت بہت خراب ہے، سب بہت پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میری دوست کو تقریباً 4 سالوں سے جن ہیں اور اب جبکہ وہ اس کا علاج قرآن ہی کے ذریعے سے کروا رہی ہیں، وہ اس کو زیادہ تنگ کرتے ہیں اور اکثر اس کے جسم پر بلیڈ سے کٹ ڈالتے ہیں اور اپنا نام جو کہ ہندوؤں کا ہے لکھ دیتے ہیں اور اکثر رات کو اپنی اصلی شکل میں آ کر کچھ پلا دیتے ہیں. اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ ان کو ڈانٹ کے آج کہہ دیں، دیکھیں کل سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. کیا جن مرتے ہیں؟ اگر مرتے ہیں تو کیا ان کی قبریں ہوتی ہیں؟ اس کا ہم کو علم نہیں، لیکن یقیناً خبریں ہوتی ہوں. میری ایک دوست کے ابو جی کی شکل و صورت کا ایک شخص ان کے گھر میں رہتا ہے اور جب ان کے والد اس کا چلے جاتے ہیں تو وہ وہیں بیٹھا پایا جاتا ہے. وہ اسے جن سمجھتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جیسے کہ اس میں تو بڑی گڑبڑ کے چانسز ہیں. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. توجہ سنیے آپ نے باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بعمل بنائے، اچھے مواقع دے اللہ تعالیٰ، خوش رہیں. اور اس کی بیسک چیز ہے کہ اللہ پہ یقین رکھیے. یقین مانی اللہ تعالیٰ بہترین زندگی گزارے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ ہر فرنٹ پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور اچھا رکھے.